أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسیبا۔ یہ صورت الاحزاب کی آیت نمبر 39 اور 40 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، اللہ کی اس سنت کے طور پر جو پہلے لوگوں میں بھی جاری کی گئی، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی یہاں پر مرسلوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ گزشتہ خطبات جمعہ جو ہیں ان میں خاکسار نے قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کے 4 معیاروں کا ذکر کیا ہوا ہے، جیسا کہ مورخہ 20 اپریل 2017 کے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا پہلا معیار یہ ہے کہ مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم یا اس کی جماعت مکمل طور پر گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ بغیر اس واقعہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کو دنیا میں نہیں کھڑا کرتا، یہ واقعہ پہلے ہوتا ہے، مرسل کی بعثت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے سامعین کرام، تب اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے انہی میں سے اپنا ایک مرسل کھڑا کر دیتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے معود مسلح یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو تھی وہ بڑی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اسی طرح سامعین کرام، قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا دوسرا معیار یہ میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ مرسلوں سے ہمیشہ اس کی قوم جو ہوتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا اور تمسخر کیا کرتے ہیں. کوئی ایک نبی اور مرسل نہیں دنیا میں آیا جس کی قوم نے اس سے ہنسی مذاق ٹھٹھا اور تمسخر نہ کیا ہو. سب سے یہ کام ان کی قوم نے کیا تھا. تیسرا معیار میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی کبھی سچا مرسل خدا تعالیٰ کا دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا ہے، تو اس کی قوم میں سے بڑی قلیل تعداد میں لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے اس کی سچے ہونے کی. ہاں، اگر کوئی جھوٹا ہوگا وہ خود دعویٰ کرے گا یا لوگ اسے دعویٰ کروا دیں گے، اس پر اکثریت بلکہ پوری قومیں بھی ایمان لے جاتی ہیں. جیسے کہ 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ابھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا مسلم موعود ہونے کا. وہ جو دنیا دار صحابی ٹائپ دنیا دار لوگ تھے یا اور لوگ تھے، ساری المسلم الموعود کے نعرے انہوں نے لگانا شروع کر دیے. یہ جھوٹوں کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ان کے دعووں سے پہلے بھی لوگ ان کی قوم میں ان کو مسلم موعود بنا کر بیٹھ جایا کرتی ہیں. چوتھا جو میں نے معیار قرآن کریم کے مطابق سچے مرسل کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ سچا مامور من اللہ نہ صرف اپنے سے پہلے مامورین کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان پر یعنی گزشتہ انبیاء پر نازل ہونے والے الہامی کلام کی بھی وہ تصدیق کیا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لو جو اس نے نازل کی، جو میں نے نازل کیا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے. اس زمانے میں جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے جو ان کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لو جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ پر جو نازل کیا ہے. مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی ان کے پاس توریت تھی، اس میں آسم کے متعلق پیشگوئی موجود ہے. یعنی مسیح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ پیشگوئی موجود ہے ان کی. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو میرا نبی میں نے کھڑا کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے، یہ نبی جو تمہارا جو توریت ہے اس کی تعلیم کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور جو میں اس پر نازل کر رہا ہوں اس کی بھی یہ تصدیق کر رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ جو پیشگوئی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے، اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے. تو یہ میں نے 4 جو معیار تھے پہلے میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ خطبات جمعہ میں. سامعین کرام، آج میں مرسلین کی پہچان کا 5واں جو معیار ہے اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا آپ لوگوں کے آگے. 5واں معیار یہ ہے کہ مرسلین جو ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کے کھڑے ہوئے مرسل جو ہوتے ہیں وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ دلیر ہوتے ہیں. یعنی ان ایسے لوگوں کے دل میں، نفس میں غیر اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. یہ ان کی نشانی ہوتی ہے سچائی کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ. یہ سورۃ احزاب کی ابھی جو میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں شروع میں، آیت نمبر 40 میں یہ الفاظ آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مرسلین کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں کھڑا کیا کرتا ہوں دنیا میں الہی مشن دے کر اور اصلاحی مشن دے کر، ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور وجود سے نہیں ڈرا کرتے. ان کے وجود میں کوئی ڈر نہیں ہوتا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دلیری کیوں ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ
دو چیزیں یاد رکھیں کہ اس دلیری کی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو حق الیقین ہوتا ہے کہ ہم تو آپ خود تو کھڑے ہی نہیں ہوئے، ہمیں تو اللہ نے کھڑا کیا ہے. مکمل طور پر ان کا مکالمہ و مخاطبہ جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے کرتا ہے، یہ اس کی وجہ ہوتا ہے ان کی حق الیقین ہونے کی کہ وہ سچے ہوتے ہیں. خدا ان کو کھڑا کرتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے ان کی دلیر ہونے کی. دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ایسے اللہ تعالیٰ دلائل دیتا ہے، ایسا عرفان دے دیتا ہے سچائی کا ان کی کا کہ ان کو ان سے آگاہی ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے آگاہ ہونے کے بعد، اس عرفان پانے کے بعد جو ان کی صدق پر گواہ ہوتا ہے، جو ان کے صدق کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ وجہ دوسری ہے ان کے دلیر ہونے کی. واضح رہے سامعین کرام کہ کسی انسان کو اس کی سچائی اور اس کے اپنے سچے ہونے کا عرفان جو ہوتا ہے وہ دلیر کرتا ہے. خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام نہ صرف خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے جھوٹے ہونے کی وجوہات سے آگاہ فرمایا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے اور میں کیوں دلیر ہوں، میری دلیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے جھوٹے ہونے کی وجوہات سے آگاہ فرمایا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ الہامی پیشگوئی میں مذکورہ جو موعود ذکی غلام مسیح الزمان المسیح الموعود کی جو علمی، الہامی اور قطعی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جو نازل کی تھیں، وہ سب علمی نشانیاں، قطعی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائیں. اور مجھے اس سے خبر دے دی کہ دیکھو کہ وہ جو سب نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. اور اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یہ ساری علامتیں ہیں، اس بندے کی نشانیاں ہیں، قطعی نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام پر جو الہامی کلام نازل فرمایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے وجود کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں الہام فرما دی تھیں اس زمانے میں. سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب اپنے 5 دسمبر 1986 خطبہ جمعہ میں آزادی ضمیر کی بڑی دھواں دار تشریح فرماتے ہیں. اور اسی آزادی ضمیر کی تشریح کے وقت اور کچھ اور باتیں بھی انہوں نے فرمائی تھیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا اقتباس ان کی اس خطبہ سے میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں، کیونکہ اس کا تعلق آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کے موضوع سے تعلق ہے اس کا. جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں. اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے. آگے وہ کہتے ہیں وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے. اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، تو اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اور اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے. اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں. ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے، یعنی جناب خلیفہ رابع صاحب یہ فرما رہے ہیں ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی
دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ تو انہوں نے یہ تقریر یعنی خطبہ جمعہ ہے ان کا 5 دسمبر 1986 کا، تو یہ بڑے اچھے الفاظ اور بڑے سچے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے تھے۔ آج جو جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کا اور اس عجز کا جو واقعہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہی بلکہ کہ جو انہوں نے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ آج جماعت احمدیہ محمود جو ہے، اس کے مربی، اس کے خلیفے اس عجز کے بالمقابل میدان سے بھاگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے قدم میں کوئی ثبات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم ہو چکا ہے ان کے جھوٹ کا، خلیفہ ثانی کے دعوے کے جھوٹ کا علم ہو چکا ہے۔ اور میں کیوں دلیری سے کھڑا ہوں میدان میں؟ کیونکہ مجھے خدا نے بتا دیا ہے، سب کچھ مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ اے عبدالغفار، تو حق پر ہے، تو سچا ہے، میں نے تجھے کھڑا کیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو مرسل ہوتے ہیں جب دنیا میں ان کو کھڑا کرتا ہوں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ کرشمہ ہوتا ہے اللہ کے سچے بندے کا، مرسل کا، جب وہ مبعوث کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کو پہلا جو خط ہے 2 اپریل 1993 میں میں نے اپنے دعویٰ کے حوالے سے لکھا تھا، تو اس کے جواب میں مرزا طاہر صاحب نے، خلیفہ رابع صاحب نے مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی۔ یعنی 2 اپریل 1993 کو جب میں نے ان کو خط لکھا، تو 8 جون 1993 میں ان کا جواب آیا میری طرف، اور انہوں نے بظاہر یہ خط بتا رہا ہے کہ مجھے ڈرایا دھمکایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جھوٹا جو بندہ ہوگا، اپنے پاس سے گھڑ کے بیٹھا ہوگا، دعوے دار بن کے بیٹھا ہوگا، الہام بناتا ہوگا، وہ تو ڈر جائے گا، کیونکہ اس کے قدموں میں ثبات نہیں ہوا کرتا۔ ثبات صرف صادق کے قدموں میں ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا سایہ اس پر ہوتا ہے، خدا کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے، خدا کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی ڈرانے کی۔ تو یہ خط جو ہے، ان کا جواب جو تھا، یہ آپ بھی الغلام.com پر لیٹرز سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا پہلا جواب نمبر 1 ہے۔ وہ مجھے لکھتے ہیں: مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزمان کے متعلق الہامی پیش گوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، یہ شیطانی وساوس ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میری جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں۔ میں یہاں پر اس خط کی تشریح نہیں کرتا، ان کے جواب کی، سب جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس خط میں، ڈرانے کی مجھے کوشش کی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں آخر پہ، اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ بندہ ان سے پوچھے، یہ جماعت حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہے، ان کی روحانی اولاد کی جماعت ہے، جنہوں نے ان کا مانا دعوے کو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے شامل ہو گئے اس کی جماعت میں۔ آپ کی جماعت کہاں سے بن گئی ہے؟ یہ ان کا قبضہ ہے 1914 کا۔ اسی مقصد کے لیے ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا 1914 میں۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی جو نصائح تھیں، جو فرمودات سے جو بیان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تم ایسا کرنا، ان کو سراسر خلیفہ ثانی صاحب نے مکر اور دجل کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذاتی مل سے جو انصار بنائی تھی، یا اپنی انجمن ارشاد بنائی تھی، ان کے ممبران سے اپنا خلیفہ ثانی ہونے کا ووٹ لیا تھا۔ یہ سب جعل سازیاں ہیں۔ انہوں نے اسی لیے یہ کام کیے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے خلیفہ ثانی بننے کے لیے صرف یہ تماشا نہیں کیا تھا 1914 میں، بلکہ ان کا اگلا نشانہ پیش گوئی مسلم موت پر تھا کہ میں نے وہ دعویٰ بھی کرنا ہے۔ تو یہ جو خلیفہ رابع صاحب نے مجھے خط لکھا، میرا جو دعویٰ ان کے پاس پہنچا 2 اپریل 1993 میں، تو وہ کہتی ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ وسلام، خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع۔ آگے وہ نقل بھیجتے ہیں، نقل مکرم امیر صاحب جرمنی، نقل دفتر صاحب پرائیویٹ وغیرہ۔ مقصد میرا کہنے کا آپ لوگوں کو کہ یہ سب مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اپنے سچے مرسلوں کے حوالے سے کہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں کے آگے زندہ مثال ہوں اس بات کی کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا اور میں سوائے اللہ کے اور کس سے نہیں ڈرتا۔
میرے وجود میں غیر اللہ کا ایک شائبہ تک نہیں ہے ڈر کا۔ اس کے بعد میں نے خلیفہ رابع صاحب کو دوسرا خط جو میں 22 فروری 1997 کو بھیجا تھا، اس خط میں میں نے اپنا جو مقدمہ تھا اس کی تھوڑی سی تشریح کر دی، بلکہ ٹھیک ٹھاک تشریح کر دی، اور اس خط میں نے ان کی بیٹی صاحبہ جو تھی عطیۃ المجید صاحبہ کا بھی بیان کر دیا، ذکر کر دیا بھی، اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا ہوا ہے۔ تو تفصیل ہے، وہ لمبا تفصیلی خط ہے۔ تو جب وہ ان کو ملا تو خط ملنے کے بعد پھر ان کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا۔ یعنی پہلے تو خط کا جو دعویٰ میں نے بھیجا 2 اپریل 1993 کو، وہاں پر جو ان کا جواب آیا تو وہ تو ایک مغلیہ خاندان کا جو کہ جلالی حکمران ہوتا ہے اس کا وہ لگ رہا ہے جواب۔ تو دوسرا جب خط میں نے بھیج دیا، ان کی بیٹی کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا ہوا ہے، تو ان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ تو بہرحال یہ تبدیلی جو آئی تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے غور کیا، جو میں لکھ رہا ہوں کہ اتنی باریک باتیں یہ بندہ لکھ رہا ہے میرے آگے، تو ہو سکتا ہے یہ جو سچائی ہو۔ یعنی آخر انسان تھے، وہ علیم خبیر خدا تو نہیں تھے، بلکہ میں تو بے علم لوگ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کہ خدا تعالیٰ کے مسیح کی جماعت کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفے پہ چل رہے ہیں، جی خلیفے بن رہے ہیں، بالکل لا علم لوگ ہیں، تقویٰ سے خالی لوگ ہیں یہ، ان کا سچائی اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مرزا طاہر میں سچائی اور تقویٰ اور ایمان ہوتا تو یہ کام کرتا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال نام نہادی یہ خلیفے تھے، اور ایک یہ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا دوسرا خط جو مفصل میں نے لکھا اور اس میں نے ان سب باتوں سے پردہ اٹھا دیا، تو پھر ان کا رویہ بدلا، اور اس کی بدلنے کی وجہ میں پہلے سمجھتا ہوں یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ یہ بندہ کہیں سچا ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کے رویے بدلنے کی کہ اور لگتا ہے یہی تھی، وہ یہ کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مدعی جو ہے میری بیٹی کا بھی ذکر کر رہا ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، میں تو اس کی شادی کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آباد ہوگی اپنے گھر میں، اس کے بعد میں اس مدعی سے کی خبر لوں گا۔ اس کا رویہ بدلنے کا، خاموشی اختیار کرنے کا، یہ بھی ایک وجہ دوسری ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو بعد میں جو حالات پیدا ہوئے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا رویہ بدل گیا۔ کیسے رویہ بدلا؟ تو آپ ان کا خط میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ الغلام.com پہ ان کا جواب نمبر 2 ہے جو، وہ وہاں سے پڑھ لینا۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں خط۔ وہ 15 مارچ 1997 کو لکھتے ہیں اس عاجز کو مخاطب کر کے۔ مکرم عبدالغفار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لکھتے ہیں، آپ کا تفصیلی خط موصول ہوا۔ اس کے مطالعے کے بعد آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا۔ یار ان لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے، خلیفہ ثانی نے جھوٹا دعویٰ کیا، ان کی روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آج تک لوگ اس کے پیچھے ان کے جھوٹوں کے ہاتھ چومتے پھر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، ان کے لوگوں کے تو روح کو جھوٹ متواتر بولتے پھر رہے ہیں ایک صدی سے، ان کو تو کوئی روح نقصان پہنچا، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں، عاجزی کا رنگ ہی رکھیں اور صرف غلامی والی حد تک رہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ خدا ہیں، اس کائنات کے مالک ہیں، جو لوگوں کو یہ تنبیہ کرتے پھر رہے ہیں اور وارننگ دیتے پھر رہے ہیں غلامی کی حد تک رہیں۔ میں تو غلام ہی ہوں، میں تو دعوی غلام مسیح و زماں ہونے کا ہے، لیکن وہ غلام ذکی ہونے کا اس عاجز کا دعویٰ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو چلہ ہوشیار پور میں ان کی تضرعات سن کر، ان کی دعائیں سن کر ان کو جواب میں بتایا تھا، دیا تھا وہ ذکی غلام کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع پر جو تو نے مجھ سے مانگا۔ میرا تو دعویٰ ہی وہ ہے، غلام ہونے کا دعویٰ ہے میرا تو۔ لیکن آپ اس قسم کے نام نہاد خلیفوں کی غلامی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی غلط لوگ ہیں، مرزا صاحب صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب محمدی مریم کا مئو ذکی غلام ہونے کا میرا دعویٰ ہے۔ آگے کہتے ہیں، اردو اور مناسب کی بجائے آزانہ راہوں پر چلنا ہی انسان کو مقبول بنایا کرتا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے، پہلے آپ تو اس پر چلیں، آزانہ راہوں پر آپ خود تو چلیں، پھر بعد میں لوگوں کو بھی نصیحت کرتے پھریں۔ آپ تو تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، آپ تو
خود خدا بن کر بیٹھے، ذکر نہیں کرتے آپ لوگ کہ ہم خدا بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے رویے بتاتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ میں خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے تمہارا یہ ہے اندر کلیم تمہارا کہ ہم ہی خدا ہیں۔ اب وہ خدا جو سچا خدا ہے کائنات کا، تم اس خدا کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کو فارغ کر دیا کہ جی ہم ہی خدا ہیں، ہم اس کائنات کا، ان لوگوں کا ہم نے کام کرنا ہے۔ آگے وہ کہتی ہیں اللہ ہر قسم کے شر اور وسوسوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وسلام خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع نقل دفتر پرائیویٹ سیکرٹری لندن۔ یہ ان کا ہے، میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میں بتاتا ہوں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے اٹ از پاسبل کہ ان کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ سچا ہی نہ ہو، لیکن دوسری وجوہات وہ زیادہ یقینی ہے اور لگتا ہے کہ وہی ہوگی، اور بعد کے حالات نے ثابت بھی کر دیا کہ یہی بات تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ اب میری بیٹی ہے، اس کا میں اب رشتہ کر رہا ہوں، یہ رشتہ تو کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ تو خدا بنے ہوئے ہیں نا، خدا بنے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بنے بیٹھے ہیں، خدا پوری جماعت کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں کروں گا اس کا رشتہ، اس کے بعد رشتہ کامیاب ہوگا، پھر اس مدعی کو میں میدان میں بلاؤں گا بھی آئیں اور اس کی میں خبر لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا 1997 میں، بیٹی اپنے سسرال میں گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں کہ خدا نے اس بیٹی کو پکڑا بھی چلو بھائی واپس اپنے باپ کے گھر، تو اس کے باپ کے گھر آ گئی، اللہ لے آیا نا، اس میں کہ کس کا کیا کام ہے؟ وہ جو رشتہ ہے جو انہوں نے یقین کے ساتھ کیا تھا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ تھا، ان کے برادر نسبتی کا وہ بیٹا تھا، وہ رشتہ کیا انہوں نے، تو پھر اللہ کی طاقت ہے نا یہ کہ اس بیٹی کو خدا پھر لے آیا اس کے گھر میں بھی، آ جاؤ واپس آ جاؤ، تو آ گئی۔ تو اس کے بعد تو پھر خلیفہ رابع صاحب کو تو پھر بالکل بے حال ہو گئے نا وہ، یعنی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو، اگر آپ گزشتہ جو 1997 کے بعد کی وہ جو MTA پہ خطبات ہیں، اگر دوبارہ دیکھو اس کو تو پتہ لگ جائے گا، تو وہ بالکل زیرو ہو گئے تھے اس وقت۔ اس کے بعد ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس بندے کی سچائی پر تصدیقی مہر ثابت کرتا ہے، تو یہی میری سچائی کا روب تھا اس پر۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس زمانے کے خطبات، پھر ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اور وہی بات ہو گئی کہ جیسے کہ انہیں 5 دسمبر 1985 کے خطبہ جمعہ میں یہ جو کہا تھا، 86 کے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ میں جو یہ کہا تھا کہ ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے، تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ یہ جو واقعہ ان کی بیٹی کا واپس آنے کا، اس نے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا اور ان کے قدموں سے ثبات چھین لیا، تو یہ سچائی ہے اس عاجز کی، اور خلیفہ ثانی کے دعوے کا یہ جھوٹ تھا جو ثابت ہو گیا۔ تو وہ بیٹی واپس آ گئی، واپس آنے کے بعد بھی پھر اپنی ضد سے وہ باز نہ آئے، وہ ڈٹے رہے اپنی ضد پر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، بعض کا 100 جھوٹ اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے پھر بولتا پھرتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں باز آ جاؤں اس سے ہی، ہر الگ ہو جاؤں، یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹوں کو کیسے توفیق ملتی ہے ان کو، کیونکہ ہے ان کی بنیادی جھوٹ پر ہے، تو ڈٹے رہے۔ پھر بعد میں اور رشتے ڈھونڈے اپنی بیٹی کے، اور پھر نام بدلا ان کا، اپنی بیٹی کا خطبہ نکاح جو پڑھایا انہوں نے خود ہی پڑھایا تھا، اپنی بیٹی کا سیکنڈ جو ان کا شادی ہوئی تھی خود ہی نکاح پڑھاتے ہیں، تو وہ فارم جو پر کرنے والا تھا وہ آدمی پڑھتا ہے کہ عطیت المجید، تو انہوں نے پھر اس کی طرف دیکھا، جناب اس کا نام عطیت المجید تو نہیں، عطیت الحبیب ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ترلے لینے شروع کر دیے پھر کہ کہیں اس کا میں نام بدلوں، شاید اس طرح یہ شادی کامیاب ہو جائے۔ تو وہ سمجھتا تھا نا کہ خدا نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے گھر سے پکڑ لیا ہے، تو یہ اس کی حالت ہو گئی تھی، تو وہ نام بدلتا پھرا، عطیت المجیب کو عطیت الحبیب بناتا پھرا۔ تو لیکن پھر اس کے بعد وہ چلی گئی، وہ دوسری شادی ہوئی، اس کی بیٹی ہوئی۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2001 تھا، جرمنی کا جلسہ سالانہ منہائم میں ہوا تھا، میں بھی وہاں پہ گیا تھا، لیکن میں جمعہ میں شامل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ راستے میں بارش ہو گئی، تو ہم ان ٹائم نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال اس خطبہ جمعہ میں پھر میں نے، چونکہ ان کی بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی
ہو گئی تھی، وہ دلیر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اس سازش پر حملہ کر دیا۔ منہائم کے جلسہ سالانہ کا جو افتتاحی تقریر کہہ لیں یا خطبہ جمعہ کہہ لیں، اس میں پھر انہوں نے مجھے حملہ کیا، اور وہ کہتے ہیں اس سازش کے متعلق، سامعین کرام سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے۔ یہی الزام مرزا غلام صاحب پر بھی اس کے زمانے میں کے مخالف لگاتے تھے، یہی الزام محمد صاحب پر بھی لگایا گیا تھا، یہی الزام کاظموں نے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہ السلام پر بھی لگایا تھا، جو یہ جناب جو کہتے تھے میں خلیفہ ہوں اور خدا کا بنایا ہوں، یہ مجھ پر لگاتے پھر رہے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال کی انہوں نے کیا تھا، تبلیغ کی تھی، ایسا صادق انسان تھا کہ اس کے مخالف بھی ان کے دعوت سے پہلے صادق اور امین انہیں کہتے تھے۔ 13 سال کی ان کی دن رات کی جدوجہد کے نتیجے میں کتنے ان کے مرید بن گئے تھے۔ تاریخ میں پتہ ملتا ہے کہ 100، 125، 150 بوڑھے، عورتیں، بچے، جوان سب ملا کر یہ بات تھی۔ یہ صادقوں کو تو مانتے ہی نہیں۔ اللہ ان کی کہتا ہے کہ جو میرا مرسل ہوتا ہے اس کو تو قلیل تعداد میں لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 4 مرید بھی نہیں تو صداقت کی نشانی ہے میری۔ اور آپ کی جماعت مطلب قبضہ کر کے پھر رہے ہیں، تو یہ آپ کے جھوٹ کی نشانی ہے کہ آپ کے والد کا دعویٰ جھوٹا تھا اور لوگوں نے ان کے دعویٰ مسلم سے پہلے ان کو مسلم بنا لیا ہوا تھا، یہ ان کی جھوٹ کی نشانی ہے۔ آگے کہتے ہیں 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے وغیرہ۔ میں آج جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی کہتا ہوں، قادیانی جماعت جو ہے، جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، آئیں میرے مقابلے پہ۔ اگر آپ کو میری کوڑی کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو مجھے بلانا چاہیے کہ جناب جمبا صاحب ادھر آ جائیں فرینکفورٹ، ہم آپ کی تسلی کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ کیوں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ جماعت احمدیہ جرمنی قادیانی جو ہے کیوں چھپی ہوئی ہے؟ اور جماعت احمدیہ یوں کو بھی چھپی ہوئی ہے، پوری جماعت احمدیہ معمود جو ہے دنیا کی، میں اس کو قبرستان کہتا ہوں کیونکہ یہ مردہ لوگ ہیں اس عاجز کے بالمقابل۔ اس عاجز سے مراد ہے کہ میں صادق ہوں، اور خدا تعالیٰ کا سچا آدمی جو دنیا میں آتا ہے اس کے آگے پھر وہ قومیں ان کی ہوتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو قتل بھی کیا ہے ان کی قوموں میں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ صادق دلیر ہوتے ہیں، ان کے بالمقابل جھوٹ جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ جماعت احمدیہ معمود جو ہے یہ بالکل قبرستان ہے، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ٹیکٹ طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہوا کہ بات نہیں کرنی ہے، ایسے کام چلاتے جاؤ۔ میں آپ لوگوں کو کہوں گا، سب کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکٹ جو ہے آپ کے کام نہیں آئے گا، اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، اس کے بعد پھر جو انہوں نے الفاظ کہہ دیے 2001 میں منہائم کے جلسہ سالانہ کے موقع پر، تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد 9/11 ہو گیا، ابھی راستے میں تھے، لندن نہیں پہنچے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر پورا ان کا یہ جو حوالے دے کر تیسرا خاتون کو لکھا، اور ساتھ ہی 10 جون 2002 کو اپنا پورا مقدمہ جو غلام مسیح الزمان کتاب ہے، اس وقت الغلام.com پر ان ایئر ہے، جو یہ پوری کتاب 3 خط اس میں مقدمہ کی شکل میں، اور تیسرا خط الگ کر کے میں نے ان کو بھیجا۔ اور تیسرے خط میں نے یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ 2-4 بھی اس کے مرید نہیں ہیں، ایجنٹ ہوں گے یا دماغی اس سب باتوں کے میں نے جواب دیے ہوئے ہیں۔ آپ سب احمدیوں سے درخواست ہے کہ ان کا یہ باتیں بھی پڑھیں اور میرا جواب بھی پڑھیں، میں نے کیا ان کو لکھا پھر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 10 جون 2002 کو جب میں نے اپنا تیسرا خط ان کی خدمت میں بھیجا، تو اس وقت جناب خلیفہ رابع صاحب اپنی خلافت کی جوبلی منانے میں مصروف تھے۔ اپنا دعویٰ مکمل ثبوت کے ساتھ خاکسانی ان کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب میرا یہ دعویٰ اور اس کا ثبوت ان کے آگے پہنچا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے۔ یہ سچی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بلکہ عملاً زندہ درگور ہو گئے۔ انہوں نے پورے احمدیوں کو تو زندہ درگور پہلے ہی کیا ہوا ہے، خود بھی ہو گئے۔ انہیں اپنے باپ کے دعویٰ مسلم موت کی حقیقت کا بھی ادراک ہو گیا، اور خلافت کے نام پر گدی، خاندانی گدی جو ان کے باپ نے شروع کی تھی، اس کی حقیقت بھی ان پر واضح ہو گئی۔ 10 جون 2002 کے بعد جناب خلیفہ رابع صاحب کی جسمانی اور ذہنی حالت کا اندازہ لوگوں نے MTA پر کیا ہوا ہے، میں یہاں پر اس کا ذکر نہیں کرتا۔
میرے دعویٰ کے بعد وہ میری سچائی سے اتنا سامعین کرام مرعوب اور خوف زدہ ہو چکے تھے کہ ان کے قدموں میں کوئی ثبات نہیں تھا اور وہ ڈگمگا چکے تھے۔ احباب جماعت احمدیہ قادیان یا محمود سم قبرستان یہ جانتے ہیں کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ جب وہ خطبہ جمعہ کے لیے آتا تھا، دیکھیں ان کا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ میرا دعویٰ موصول ہونے کے چوتھے جمعے مورخہ 5 جولائی 2002 کو وہ خطبہ جمعہ کے دوران ڈائس پر گر پڑے، اور یہ واقعہ افراد جماعت نے بذریعہ MTA ملاحظہ کیا ہوا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خلیفہ رابع صاحب کے اپنے بیان کے مطابق صادقوں کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے سامعین کرام، اور وہ جھوٹوں کے آگے ڈائسوں پر گرا نہیں کرتے، بلکہ جھوٹے سچوں کے آگے ڈائسوں پر گرا کرتے ہیں۔ اگر خلیفہ رابع صاحب اپنے باپ کے مسلم موعود ہونے کے عقیدہ میں سچے تھے تو پھر ایسا واقعہ کیوں ہوا؟ کیا یہ صداقت کے قرآنی معیار کا جلوہ نہیں تھا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی صادق جو ہوتا ہے، مأمور من اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کا سچا مرسل ہوتا ہے، وہ تو گرتا ہی نہیں، ڈائسوں ڈوسوں پر نہیں وہ گرتا۔ ہاں، اس کے بالمقابل جو جھوٹے کاذب لوگ ہوتے ہیں، جو قبضے کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، بعض سچے نبیوں کی جماعتوں کو، ان کی جماعتوں پر قبضہ کر کے اپنا دنیا کا دھندا بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مذہب کے نام پر، اس مرسل کے نام پر، جیسے کہ مرزا غلام سم کے نام پر یہ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ ڈائسوں پہ گرا کرتے ہیں صادقوں کے بالمقابل۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل انہوں نے یہ ٹیک اختیار کیا ہوا ہے، یہ مسعود صاحب ہے، یہ تو بالکل ہی لا علم بندہ ہے۔ میری بھتیجے کی بیوی ہے، اس زمانے میں اس نے مجھے کہا کہ چچا جی یہ تو پرائمری ٹیچر کا جو اسکول ہوتا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے یہ بندے کے پاس، تو اس کے الفاظ ہیں، آج تک مجھے یاد ہے، یہ انہوں نے خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا طاہر کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو دعوی میرے باپ کا جھوٹا تھا اور یہ تو ساری کو خلافت نہیں ہے، تو گدی ہے، تو اس کو وہ اس بھاگ دوڑ میں بیچارہ اس کو تو اپنی پڑ گئی، تو اس بھاگ دوڑ میں پھر اس کو مرزا مسرور ہی ملا، تو اس نے جاتے ہوئے اس کو بٹھا دیا، چلو میں جان چھڑاتا ہوں، میں جاتا ہوں تو اس کو بنا دو وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسعود صاحب کا ایک ٹیکٹ ہے کہ جی اس سے بات نہ کرو۔ بات کیوں نہ کرو بھائی؟ پوری دنیا کو للکارتے پھر رہے ہو تم 100 سال سے کہ آؤ ہم دلائل کے ذریعے ناقابل شکست ہیں، اب تمہیں کون سی موت پڑ گئی ہے؟ مدعی غلام مسیح الزمان کے بالمقابل وہ سچ ہے جو تمہارے پاس نہیں اس کے پاس ہے، اس کی وجہ سے تم مردہ ہو چکے ہو۔ اس کے مقابلے پر یہ بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، اخراج کر دو اس کا، مقاطعہ کرو اس کا، بچوں کا، اس کی ساتھیوں کا، یہ اب ٹیکٹ ہے کہ تمہارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس ٹیکٹ سے، اس مکر سے کیا تمہارا جو جھوٹ ہے وہ سچ بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ جھوٹ ہی رہے گا، کیونکہ اس کے نیچے پاؤں ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ تمہارے اس ٹیکٹ سے، اس مکر سے کیا بلاد مشق خلافت بن جائے گی؟ نو، وہ بلاد مشق ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی جماعت احمدیہ کے جو اسیر ہیں وہ رہائی پانے والے ہیں، اور لوگوں کی اس بلاد مشق سے جان چھوٹنے والی ہے۔ تو میں عام جو احمدی ہیں، جماعت احمدیہ محمود کے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو اتنا بھی تم نہ ہو غیر ذمہ دار کہ ہمارا کیا ہے کہ جنبا صاحب کا مسئلہ ہے یا جماعتی خلیفوں کا مسئلہ ہے یا مولویوں کا مسئلہ ہے، ہم چپ رہتے ہیں۔ نہیں، چپ، آپ کا چپ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جواب دہ ہونا ہے آپ نے کہ تم نے کیا اپنا رول ادا کیا تھا۔ جب ایک بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ دعویٰ پیش کیا، اس نے دلائل دیے، ایک کتاب لکھی غلام مسیح الزمان، 350 صفحات پر مشتمل تھی وہ کتاب، آپ نے کیا جواب دیا اس دعوے کا؟ تو آپ کو جواب پھر بہرحال دینے پڑیں گے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو تمہاری حالت ہے مردوں والی میرے آگے، کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اس سچ اور حق کا انکار کر بیٹھے ہو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کے روپ میں ظاہر ہوا ہے دنیا میں۔ تم تو ایک صدی قبل ہی 1914 میں اپنی مرضیوں سے اپنے مسلم ملک بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا خدا کی پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں اس کو دنیا والی چسپاں کرتی ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے بنا دے۔
تو آج جو یہ تمہاری محرومی کی حالت ہے میرے سامنے، اور جماعتی احمدیہ صاحب کے بالمقابل جو تمہارا جو ہے حالات ہیں، تم مرے پڑے ہو، قبرستان بن چکے ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام ایک شعر میں فرماتے ہیں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافل ہو. یہ تم پر خدا کا غضب اب بھڑکا ہوا ہے تمہارے جھوٹے ہونے کی وجہ سے. کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافل ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن. تمہارا بھی اس سچائی سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے روپ میں، اس کے انکار کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے کہ تم مردے بن کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہارے زبانیں تو ہیں، تم گنگے ہو چکے ہو اس کے آگے. سامعین کرام، ولا یخشون احدا الا اللہ کے فرمان کے مطابق میرے اور میرے کسی بھی پیروکار کے دل میں جماعتی نظام اور اس کے ارباب و اختیار کا کوئی خوف نہیں ہے. خاکسار اور میرا کوئی بھی پیروکار جماعتی احمدیہ قبرستان یا جماعتی احمدیہ لاہور کا ہر جگہ اور ہر سٹیج پر نہ صرف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی کے سلسلے میں دلائل اور براہین کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے اور آپ احساس کریں اس بات کا کہ یہ دنیا جو ہے آپ کی، یہ زندگی ہے، یہ تو کتنی ہوگی؟ 100 سال زندہ رہ لو گے آپ، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ خدا کے پاس. اس خدا کے پاس جس خدا نے اس عاجز کو معمور فرمایا ہے، کھڑا کیا ہے. تو آپ کو وہاں پر جواب دینا ہوگا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے عبدالغفار جنبا جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں، میرا نام لیتا تھا، تو آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ اس کے پاس دلائل تھے، کیا آپ نے دلائل توڑے اس کے؟ وہ بار بار تمہیں کہتا رہا تھا کہ اگر میں غلطی پہ ہوں مجھے غلطی بتاؤ، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اپنی چھوڑ دوں گا، اس پر نظر ثانی کر لوں گا اپنے دعوے پر. آپ کیوں ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے؟ کیا آپ نے اپنی موت کے بعد خلیفوں کی جواب دینا تھا؟ ان کو نام نہاد خلیفوں کو جواب دینا تھا؟ تو بہر یہ ساری باتیں ہیں، تو ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرسل دلیر ہوتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر آخر میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کا حق الیقین جو ہوتا ہے اس معمور کو، کیونکہ خدا نے اس کو کھڑا کیا ہوتا ہے اور وہ حق الیقین رکھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے میرے ساتھ میری حفاظت کر رہے ہیں. باقی تفصیل تو میں نہیں بتاتا، میں بتانا تھا آپ کو لوگوں کو کہ میں وہاں پہ ربوی میں گیا ہوں 2009 میں. ان جماعتی احمدیہ قبرستان کے جامعہ میں جا کے میں نے ان کے جو آن ڈیوٹی پروفیسر تھے، ایک مسعود احمد سلیمان راجپوت نامی تھا، وہاں سے میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی 5.5 گھنٹے. میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں. جناب، ایک صادق ہی اتنا دلیر ہوتا ہے کہ وہ ان کے جامعہ میں جا کے ان کے پروفیسروں سے بھی بات کرنے میں سے کوئی نہیں گھبراتا. صرف مجھے اللہ کی مدد پر یقین ہے، اس کے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو محافظ ہیں میرے لیے اس نے مقرر کی ہوئے، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ جو غیر اللہ جو لوگ ہیں، سارے لوگ مخالفین، کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے. سامعین کرام، سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ان آیات میں اللہ فرماتا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا بجز اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا غیب جو ہے صرف اپنے مرسلوں پر، اپنے ماموروں پر ظاہر کرتا ہے. وہ اللہ سے غیب کا علم پا کر آگے آئندہ زمانے کے لیے پیشگوئیاں کر دیتے ہیں، اور پیشگوئیاں سچی ہوتی ہیں پھر، کیونکہ اللہ سے ملی ہوتی ہیں ان کو. آخر پہ اللہ فرماتا ہے پس یقیناً وہ اس کے آگے اور پیچھے پہرا لگا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مامور کو کھڑا کر کے چھوڑ نہیں دیتا کہ جی آپ ان سے مار کھاتا پھر، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے قدم قدم پر اس کے فرشتے اللہ کے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہے الحمدللہ. اور میں ان کے جامعہ میں جا کے ان کے پروفیسر کے ساتھ ان کے آفس میں، اور بہت سارے مولوی تھے وہاں پہ، اور بہت سارے ایسے طلباء تھے جو جنہوں نے اپنی
ختم کر لی تھی پڑھائی، یا بعض سینئر طلباء بھی تھے، وہاں پر ہماری 5.5 گھنٹے بحث ہوئی تھی. 2 دن کے بعد وہی پروفیسر میرے گھر میں آیا، 5.5 گھنٹے پھر ہماری بحث ہوئی، بات ہوئی، اور تسلیم کیا اس بندے نے کہ جی یہ ذکی غلام جو ہے ابھی جماعت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس بندے نے ابھی ظاہر ہونا ہے. وہ تسلیم کیا اس شخص نے. اور میرے ساتھ اس وقت 2 گواہ بھی تھے، ایک میرے ہمزلف تھے اور ایک میرا بھانجا، وہ دونوں گواہ ہیں اس بات کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اور یہ جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ 4 دن کی زندگی ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ہی نہیں. یہ باتیں، یہ بڑی سیریس باتیں ہیں، اور ان پر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اور حقیقت جو ہے، سچائی جو ہے، اگر وہ تمہارے پاس اب آ چکی ہے تو اس کو اس کے پہلو تہی نہ کریں، اس کو پیٹھ نہ دکھائیں، اس میں آپ کا بھلا ہوگا. آخر پہ میں اپنی جماعت کے کچھ امراء کو کہنا چاہتا ہوں کہ 8-10 دن سے میں نے ایک تجویز باسلسلہ رستگاری فنڈ سب کو بھیجی تھی، اور جو مجلس شورا ہے جماعتی انبیاء صاحب پسند کی، اس کے جو سب ممبران ہیں ان کو بھی میں نے بھیجی ہوئی ہے. تو ابھی تک سوائے ایک امیر جو ہے سویڈن کے عزیز عبد القدیر صاحب کے، کسی امیر کی طرف سے مجھے اس کا جواب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے عزیز عبد القدیر صاحب کو. انہوں نے بڑی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا جو بھی وعدہ جات ہیں کر کے میری طرف انہوں نے بھیج دیا. یہ ہوتا ہے کام کسی امیر کا یا کسی ذمہ دار عہدیدار کا. تو آپ لوگوں کو چاہیے، آپ کیوں سوئے ہوئے ہیں، جاگیں میرے ساتھ. بڑا مشکل کام ہے ہمارے آگے. اسیروں کی رستگاری انتہائی سخت مرحلہ ہے ہمارے لیے آگے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بالمقابل قادیانی جماعت، محمودی جماعت، قبرستانی جماعت کیسے کیسے مکر کرتی پھر رہی ہے. ان لوگوں نے تو مردہ کیا ہوا ہے لوگوں کو. وہ کیا یہ رہائی پائیں گے؟ علاوہ اس کے غلبہ اسلام کا جو مشن ہے ہمارے آگے، وہ بہت بڑا ایک مشن ہے. تو میں اپنے عہدیدار جو ہیں جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے، ان سے درخواست کروں گا، اور خاص کر عمراء سے کہوں گا کہ یہ جو آپ سوئے ہوئے ہیں، اس سے اٹھیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ ہمارا جو قائد ہے جماعت، مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا لکھا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اور آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آسان میں پوری کرنے کی آپ لوگوں کو توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے. تو سامعین کرام، میں اسی پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اور آخر پہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے چند پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. اور آج میں بھی یہی کچھ کہتا ہوں جو 1 صدی قبل میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے فرمایا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھیں کہ میرے جیسا انسان جس نے بچپن میں، جس کو قرآن کریم نازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملی، پڑھا ہی نہیں بیچارے نے، جنگل میں پیدا ہوا، تو کوئی اس کا نالج نہیں ہے مذہب کا. ایم اے تک اس نے پڑھا، اس کی تعلیم ہے، لیکن مذہب کا کوئی علم نہیں ہے. دیکھو آج یہ جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں، قادیانی محمودی خلفاء اور اس کے علماء آج اس کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. یہ ہے وہ شان. اور میں ضمن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1997 میں اس عاجز پر ایک خواب کے عالم میں ایک الہام نازل ہوا تھا، مولا واہ. اسی قسم کا الہام میرے آقا کو بھی ہوا تھا، مولا بس. تو آپ دیکھیں آج یہ مولا واہ کا الہام کیسے سچا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک ان پڑھ آدمی، یہ عاجز، اس کے آگے جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ جو علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دلائل میں ناقابل شکست ہیں، اس کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم کدھر جائیں. یہ وہ الہام پورا ہو چکا ہے مولا واہ. انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا. اب بہت روپ ہیں اس الہام کے، کہ بڑے رنگ ہیں اس کے، اب پورا ہوگا آگے. تو پھر میں اشعار پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام کے. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، تم تو میرے بالمقابل مرے پڑے ہو. اے جماعتی احمدیہ قبرستان اٹھو،
میں سب مردوں کو کہتا ہوں اٹھ کھڑو، یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے کو دینے کے لیے، یقیناً اس عاجز کو قبول کرنے کے بعد ہی تمہیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے، تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی اخذل آدی۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولا وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔